السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستان کی سیاسی حرکیات تبدیل ہو رہی ہے۔ حکومت کرنے والے لوگ مشکل میں نظر آ رہے ہیں اور اپوزیشن کرنے والے لوگ پاکستان کی اگلی سیاست کے بہاؤ میں پھلتے پھولتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں حکومت سازی کا ہر فارمولہ بنیادی طور پر خود شکستگی کے آثار اپنے اندر پہلے سے ہی رکھتا ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ انتخابات کے حوالے سے جو دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ ایک آرگنائز تحریک میں تبدیل ہونے کے امکانات پیدا کر رہی ہے۔ اس میں اہم بات یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ دھاندلی کی آوازیں لگا رہے ہیں یا وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی سیاست کے وہ غیر روایتی ماڈلز جو عام طور پر اس قسم کے کھیل میں ہمیشہ طاقتور حلقوں کی جی حضوری کر کے چپ ہو جایا کرتے تھے، وہ بھی اب سراپا احتجاج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کی سیاست کا ماڈل اپنا اثر دکھانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، قوت کے ذریعے منوانے کا جو عمل ہے وہ ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا، کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اگر آپ ایک فلسفیانہ انداز سے سوچیں تو جو تعلق کی ایک ایکویشن طاقتور حلقوں اور عوام کے درمیان ہے وہ بھروسے اور اعتماد کے حوالے سے تھی۔ یعنی یہ یقین کیا جاتا تھا کہ ہمارے جو اہم ترین حلقے ہیں وہ مؤثر حلقے ہیں، وہ پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ قومی مفاد میں سوچتے ہیں، اور یوں عوام کی رائے کے احترام کے ساتھ ان کے ہر اقدام کو قبول کر لیا جاتا تھا اور گوارا کر لیا جاتا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ وہ تعلق جو ان سے رکھا جاتا تھا وہ ہمیشہ پاکستان کے عوامی حلقوں میں قابل اعتبار بھی سمجھا جاتا تھا اور قابل افتخار بھی۔ یہ ایک عجیب ماجرا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ کسی رابطے میں ہیں اور جو ان کے ذریعے پھل پھول رہے ہیں وہ بھی اب کھلے بندوں ان سے اپنے تعلق کو چھپاتے ہیں۔ طاقت کا یہ ماڈل کسی بھی طرح پاکستانی سیاست میں اب کفایت نہیں کر رہا ہے، اپنی افادیت کھو رہا ہے، اور بدقسمتی سے پاکستانی سیاست کے اندر اب ایسے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمیشہ مؤثر حلقوں کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ اب ان سے اپنا ایک فاصلہ بنا رہے ہیں۔ دھاندلی کے خلاف آپ نے کچھ آوازیں تو سن رکھی ہے۔ تحریک انصاف فطری طور پر اس پورے الیکشن کے حوالے سے شور مچا رہی ہے، اور وہ اس لیے بھی کہ ان کی 170 یا 80 نشستوں کو 100 کے نیچے لانے کی پوری کوشش کی گئی ہے، اور فارم 45 کے تحت وہ 170 اور 75 سے زیادہ حلقوں پر ون کر چکی ہے۔ کراچی کی 18 نشستوں کو پی ٹی آئی جیت چکی ہے، اور فارم 45 کے مطابق 18 نشستوں کی ان کی جو ہے وہ سبقت اتنی واضح ہے کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب اس تناظر میں تحریک انصاف تو احتجاج کرے گی ہی، دوسری جماعت جو کراچی کی بڑی اسٹیک ہولڈر ہے اور جو کراچی میں اپنی خدمت اور اپنی موجودگی کے ساتھ ایک جگہ بنا رہی ہے، وہ جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی میں حافظ نعیم کا چہرہ کراچی کا چہرہ بن چکا ہے۔ وہ ہر عوامی مسئلے میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں، ہر عوامی مسئلے پر وہ ایک احتجاج کی لے بلند کرتے ہیں، اور ہر اہم ترین مسئلے پر وہ اپنا وجود منواتے ہیں۔ حافظ نعیم صاحب کی جماعت اسلامی اگر کوئی احتجاج کر رہی ہے تو وہ ظاہر ہے کراچی کے اندر اس پورے کھیل کی دوسری بڑی وکٹم ہے، تو ان کی طرف اس سے جو احتجاج ہو رہا ہے، اور چونکہ وہ اثر لینے والے لوگ نہیں ہیں تو اس لیے یہ احتجاج بھی بالکل منطقی ہے۔ اگر آپ اسی طرح کچھ اور تحریکوں کو دیکھ لیں تو ان کے احتجاج بھی منطقی ہے، لیکن جو ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ اندرون سندھ میں مؤثر حلقوں کی ترجمان سمجھے جانے والے ایک جماعت فنکشنل لیگ احتجاج پر اتارو ہے۔ فنکشنل لیگ نے اب نہ صرف یہ کہ اس پورے کھیل کے خلاف احتجاج کی آواز بلند کی ہے، بلکہ وہ جمعے کے روز ایک بہت بڑا دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ فنکشنل لیگ حیدرآباد بائی پاس پر غالباً جام شور ٹول پلازا پر احتجاج کرنے جا رہی ہے، جہاں پر ان کا دھرنا 3 بڑی سڑکوں کو متاثر کرے گا اور پنجاب اور کراچی آنے والی ٹریفک کو معطل کر دے گا۔ یوں کوئی گاڑی پنجاب
اور کراچی تک نہ آ سکے گی۔ 3 راستوں کو وہ متاثر کریں گے۔ میری معلومات کے مطابق وہ صرف 1 دن کا نہیں بلکہ 3 دنوں کے دھرنے کی منصوبہ بندی کر کے بیٹھے ہیں، مگر یہ ان کا پلان بھی ہے۔ اگرچہ ابھی تک وہ صرف جمعے کے دھرنے کا اعلان کر رہے ہیں اور جمعے کے ہی دھرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی تیاری 3 دنوں کی ہے۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ فنکشن لیگ دھرنے پہ جا رہی ہے، بلکہ پیر پگاڑا صاحب نے اپنے خلفاء کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ اس دھرنے کے بعد کراچی پہنچیں۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فنکشن لیگ کے سربراہ پیر پگارو صاحب ایک گدی نشین بھی ہیں۔ ان کی سندھ میں 16 چوکیاں ہیں۔ اس چوکی میں کے ہر ذمہ دار کو وہ خلیفہ کہتے ہیں۔ یوں انہوں نے اپنے 16 خلیفہ کو، جن کے ایک چیف خلیفہ بھی ہوتے ہیں، وہ عمرکوٹ کے قادر بخش منگریو صاحب ہیں، تو انہوں نے ان تمام خلفاء کو پابند کیا ہے کہ وہ مریدین کی پوری قوت کے ساتھ کراچی پہنچیں، اور کراچی میں سندھ اسمبلی کے گھیراؤ کا منصوبہ ہے۔ آج تک کی معلومات کے مطابق پیر صاحب پگارا نے یہ طے کیا ہے اور ان کی مشاورت اس پر مکمل ہو چکی ہے کہ پیپلز پارٹی کو تقریب حلف برداری نہیں کرنے دی جائے گی، یعنی سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو حلف اٹھانے نہیں دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت جو بننے جا رہی ہے مستقبل میں، پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک بری خبر ہے کہ انہیں اقتدار کے بالکل ابتدائی ایام میں ایک ایسے چیلنج کا سامنا ہے جن کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اندرون سندھ میں فنکشن لیگ کا کلیم ہے کہ جی ڈی اے کی 8 قومی اسمبلی کی نشستیں اور کم و بیش 18 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر دھاندلی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے جن حلقوں کو جیتا ہے ان حلقوں میں بھی ایک پری پول ریگنگ ہوئی ہے۔ جس طرح کے ان کی ووٹنگ کا پورا عمل ہے وہ سب مشکوک ہے اور یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ میں کوئی چیلنج کرنے والی جماعت نہیں ہے۔ یہ خاموش مفاہمت کے تحت سارے معاملات طے کر لیے جاتے تھے۔ میں اپنی معلومات کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2018 میں جب جی ڈی اے کے ساتھ یہی ہاتھ ہوا تھا تو انہیں مؤثر حلقوں کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اگلے انتخابات میں اس کی تلافی کر دی جائے گی اور وہ اگلے انتخابات تک صبر کر لیں، لیکن جی ڈی اے کے ساتھ جو یقین دہانی کرائی گئی تھی وہ یقین دہانی نقش برآب ثابت ہوئی، اور جیسے اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے، اس دفعہ بھی ان کے ساتھ وہی کھیل کھیلا گیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پیسوں کے بے پناہ بہاؤ کے ساتھ سارے معاملات طے کرتی ہے۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ سندھ اور کراچی کی جو بیوروکریسی ہے اس کو مکمل طور پر پیپلز پارٹی نے کرپ کر دیا ہے۔ ایک معمولی سے معمولی افسر کو پیسے پکڑا کر ہر قسم کے کام کرائے جاتے ہیں، اور ایک مافیا نے سندھ کو جکڑ رکھا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کے تحت کوئی 12-13 ہزار ارب روپے جمع کرنے والی پیپلز پارٹی 12-13 ہزار ارب روپے کے 15 سال کا کوئی حساب نہیں دے پائی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں لگ رہے ہیں۔ سالم اونٹ یہاں پر نگل لیے جاتے ہیں اور پورے بجٹ اٹھا کر ذاتی جیبوں میں رکھ لیے جاتے ہیں۔ پورا اندرون سندھ اگر آپ دیکھیں تو انتہائی خستہ حال ہے، اور ایک عام آدمی بھی اب ان سے سوال کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ سوال تو اس پورے الیکشن کے نتائج پر واجب طور پر بنتا تھا کہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنے اپنے علاقوں میں الیکشن کیمپین کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے، ان سے بھرے جلسوں میں یہ سوال ہو رہے تھے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے اور یہاں کیا لینے آئے ہیں۔ تو اکثر ایم این ایز اور ایم پی ایز تو اپنی کیمپین تک اپنے علاقوں میں نہیں چلا پا رہے تھے۔ آخر وہ اتنے بھاری شرح تناسب کے ساتھ جیتنے میں کامیاب کیسے ہوئے؟ یہ وہ سوال تھا جس کو ہمارے ذرائع ابلاغ نے، جو مجرمانہ طور پر شریک ہے اس پورے کھیل میں، انہوں نے اٹھانا تک گوارا نہیں کیا۔ آپ کو کسی ٹیلی ویژن چینل پر یا میڈیا میں کہیں پر بھی پیپلز پارٹی کے اس مینڈیٹ پر کوئی سوال اٹھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اب ظاہر ہے جی ڈی اے اس معاملے میں
کھڑا ہو گیا ہے۔ جی ڈی اے کے احتجاج کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ جی ڈی اے جماعت اسلامی پی ٹی آئی کی طرح احتجاج نہیں کر رہی ہے، یعنی ان کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ جو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی والی ہے۔ جماعت اسلامی کا احتجاج روایتی آپ معنوں میں لے سکتے ہیں کہ وہ ایک احتجاج کرتی ہے اپنے خلاف ہونے والے ہر ظلم پر، اور پی ٹی آئی چونکہ اس پورے معاملے میں سب سے بڑی نقصان اٹھانے والی جماعت ہے اور گزشتہ 2 برسوں سے وہ مستقل مختلف انتظامی اقدامات کے زد میں ہے اور ایک طرح سے ستم کے نرغے میں ہے، تو ان کی طرف سے بھی احتجاج جائز طور پر ہو ہی رہا ہے۔ مگر جی ڈی اے وہ اکٹھ ہے جو ہمیشہ روایتی طور پر بااثر حلقوں کے ساتھ مفاہمت سے چلتا ہے، اور یہ اپنے اس تعلق کو چھپاتا بھی نہیں۔ یہ اپنے آپ کو اچھے بچے کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ اپنائیت کے ساتھ وابستہ رکھنے پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ ان سے اگر ذرائع ابلاغ میں کسی بھی سطح پر کوئی سوال اٹھائیں اور ان سے پوچھیں تو یہ اس کا برا بھی نہیں مناتے، خوش اسلوبی سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ پیر صاحب پگارا کو نے جب یہ احتجاج کی تحریک کا اعلان کیا اور 2 روز قبل جب یہ کہا کہ وہ جمعے کے روز احتجاج پر جا رہے ہیں، تو وہاں ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ تو ان کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بیٹے بھی تو باپ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور گھر چھوڑتے ہیں۔ یہ ایک معنی خیز جواب تھا۔ تو ہم جی ڈی اے کی حد تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ اندرون سندھ میں احتجاج کا جو ٹرینڈ پیدا ہو رہا ہے، اور اگر یہ واقعتاً سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کرتے ہیں اور تقریب حلف برداری کو متاثر کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مارکا آرا جو ہے وہ اقدام ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے اس مینڈیٹ پر بہت بڑا سوال اٹھے گا جو جی ڈی اے اب اٹھانے بھی جا رہی ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق پیپلز پارٹی کے حلقوں میں اس حوالے سے بہت پریشانی ہے، اور پیپلز پارٹی اس پر غور کر رہی ہے کہ وہ تقریب حلف برداری سندھ اسمبلی کے بجائے کہیں اور رکھ لیں۔ اس حوالے سے بلاول ہاؤس اور مختلف مقامات زیر غور آئے ہیں۔ پیر صاحب پگارا کے اس اعلان کے بعد اور جمعے کے روز دھرنے والے اقدام کے بعد، جب جمعے کے روز یہ دھرنا ہو جائے گا تو ہم اس کے بعد ہی صحیح تجزیہ کر سکیں گے کہ سندھ کی سیاسی فضا میں کیا بدلاؤ آ سکتا ہے، اور یہ جو دھاندلی کے حوالے سے جو مختلف اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں احتجاج کے، وہ کوئی منظم تحریک میں تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لیکن اس حوالے سے جب پیپلز پارٹی سے سوال کیا گیا تو مراد علی شاہ نے، جو ابھی اسلام آباد میں پہنچے ہوئے ہیں، ایک مختلف قسم کا جواب دیا۔ جب ان سے باپ بیٹے کے اس مکالمے پر بات کی گئی تو انہوں نے کہا یہ فیملی کا معاملہ ہے، اس میں کیا بول سکتا ہوں۔ مگر ہماری معلومات کے مطابق پیر صاحب پگارا سے رابطہ کیا گیا ہے اور پیر صاحب پگارا نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ اس احتجاج میں باقی جماعتیں بھی شریک ہو رہی ہے، یعنی حیدرآباد بائی پاس پر جو دھرنا جمعے کے روز ہو رہا ہے اس میں تحریک انصاف، جماعت اسلامی، ایاز لطیف پلیجو کی جماعت اور اس طرح کی کچھ اور جماعتیں بھی شریک ہو رہی ہیں۔ گویا یہ سندھ کی سطح پر مختلف جماعتوں کے اکٹھ کی صورت لے لے گا۔ جی ڈی اے کی طرف سے یہ احتجاج روایتی احتجاج کے معنوں میں نہیں لیا جا رہا، اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ایک اور اہم معنی خیز فضا جو دھاندلی کے خلاف پیدا ہو رہی ہے وہ ان جماعتوں کی طرف سے ہیں جو ماضی میں پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہی ہے، یعنی شہباز شریف کی متنازع ترین حکومت جو 16 ماہ کی تھی، اس کا حصہ رہنے والی مختلف جماعتیں بھی اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنے اپنے انتخابی حلقوں میں احتجاج پر ہیں۔ اس حوالے سے سب سے بڑا احتجاج بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں 4 بڑی جماعتیں جس میں محمود اچکزئی صاحب کی جماعت شامل ہے، اختر مینگل کی جماعت شامل ہے، ہزارہ تحریک اس میں شامل ہے، اور بی این پی کی عبد المالک صاحب کی جو جماعت تھی وہ شامل ہے، وہ بلوچستان میں مستقل احتجاج پر ہیں اور وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال تک وہ کر چکے ہیں۔ ذرائع ابلاغ ان احتجاجی مناظر کو نہیں دکھا رہے ہیں یا نہیں دکھا پا رہے ہیں، مگر بلوچستان میں احتجاج کی جو شدت اور حدت ہے وہ آپ سب محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہے۔ بلوچستان میں یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ بھی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی والے احتجاج کے مشابہ نہیں ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب گزشتہ کئی عرصے سے اپنے دامن کو پی ایم ایل این کے ہاتھوں پکڑا چکے ہیں اور وہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر سیاست کرتے ہیں، اور اگرچہ محمود اچکزئی صاحب کی شبیہ اس طرح بنائی جاتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف ہیں،
مگر عملاً وہ جو اس شبیہ کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھلے 15-20 برسوں میں مفاہمانہ رہے ہیں، مگر اب محمود خان اچکزئی بھی اپنا دامن چھڑا رہے ہیں۔ یہی ماجرا اختر مینگل کا بھی ہے، جو پی ٹی آئی سے الگ ہو کر پی ڈی ایم پارٹ 1 کا حصہ بنے تھے، شہباز شریف کی 16 ماہ کی حکومت کا حصہ بنے تھے۔ ایک اور معاملہ ایک اور عجیب و غریب جماعت کے ساتھ ہے، اے این پی، جن کی ماضی کی تاریخ مزاحمت کی تاریخ رہی ہے اور ولی خان کی سیاست اسٹیبلشمنٹ مخالف رہی ہے۔ انہوں نے بعد میں آ کر ولی خان کے بیٹے نے اس پوری تحریک کا چہرہ تبدیل کر دیا تھا اور وہ مفاہمت کی پولیٹکس کرنے لگے تھے اور معاملات طے کر کے آگے بڑھنے والے ذہن کو اپنا چکے تھے۔ اب جو اے این پی کی قیادت کر رہے ہیں وہ ایمل ولی صاحب کا ہے، اور ایمل ولی صاحب بھی کسی بھی معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جاتے تھے، مگر انہوں نے اب اسٹیبلشمنٹ سے ایک ڈسٹنس پیدا کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم ولی خان والی سیاست کرنے جا رہے ہیں۔ گویا پاکستان کے اندر وہ جماعتیں جو بڑی حد تک اپنے کردار کو تبدیل کر چکی تھی اور ان کا جو سیاسی چہرہ تھا اس سے وہ رجوع کر چکی تھی، اور وہ جماعتیں جو ہمیشہ مؤثر حلقوں کی ترجمان سمجھی جاتی تھی یا ان سے تعلقات میں سمجھی جاتی تھی، وہ سب جماعتیں اب اپنے اس کردار سے باہر نکلنے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ وہ جماعتیں جو ہمیشہ مؤثر حلقوں کے ساتھ رہنے میں عافیت محسوس کرتی تھی، اب کیوں آمادہ پیکار ہے؟ یہ وہ اہم ترین سوال ہے جس سے میری گفتگو کے ابتدائی حصے کو اگر آپ ملا کر دیکھیں تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ طاقت کا ماڈل کفایت نہیں کر رہا، اور موجودہ حالات میں مؤثر حلقوں نے جس قسم کی حکمت عملی پورے ملک میں اختیار کر رکھی ہے اور جس طرح پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو نوازنے کے لیے اپنے روایتی کردار سے بھی دستکش ہو گئے ہیں، اس نے اپنے ہی دوستوں اور ساتھیوں کو ان سے ناراض کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو سیاسی طور پر ان کے حلیف رہتے تھے، وہ لوگ جو ان کے معاملات میں کا بوجھ اٹھاتے تھے، وہ بھی اب اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس رفاقت کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ معاملہ کیا کنٹرول کر لیا جائے گا؟ یہ معاملہ کیا قابو میں آ جائے گا؟ یہ تو ابھی ایک سوال ہے۔ ہم دیکھ پائیں گے جب پی ڈی ایم پارٹ 2 کی یہ حکومت قائم ہو جائے گی اور اس کی جو اتحادی پرانی جماعتیں ہیں وہ اپنا رنگ روپ دکھانا شروع کریں گی۔ ہم دیکھ پائیں گے جب جی ڈی اے حیدرآباد بائی پاس پر اپنے دھرنے سے اٹھے گی اور کراچی میں احتجاج کے لیے روانہ ہوگی۔ ہم دیکھ پائیں گے یہ تب جب تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے احتجاج کا کوئی رنگ روپ نکلے گا۔ لیکن بہرحال جس طرح انتخابات روایتی منصوبوں کو ناکام کرنے کا باعث بنے ہیں، اسی طرح اس انتخاب کے نتائج کو توڑ مروڑ کر جو منصوبہ حکومت سازی کا ہے وہ بھی ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ حکومت سازی کے حوالے سے میں اپنی گفتگو اگلے ویلاگ میں کروں گا۔ ابھی صرف میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دھاندلی کے خلاف ایک منظم فضا کے اشارے اور آثار فضا میں موجود ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔